تو صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، یدی آپ کے پاس ایک ہی وستر ہے تو آپ اس وستر کو کندھے پر ڈالیے، انیہ کہیں مت ڈالیے، مطلب نروستر ہو کر کے آپ نماز ادا کریے، کندھے پر ڈال لیجیے، پھر آپ نروستر نہیں کہلائیں گے، ایک ہی وستر ہے تو۔ دیکھیے اس سمے عرب میں کپڑوں کی کمی تھی، ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے آدھی کم ہوتے تھے، ابھی پتا چلے گا جب محمد صاحب کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو، ان کی عادت کے بارے میں ابھی آنے والے تھوڑے سمے میں ہی پتا چل جائے گا۔ خیر آگے بڑھتے ہیں، بیان نمبر 6 اور ان کی حدیث نمبر 362، اس میں کہا گیا ہے کہ مہیلائیں نماز پروش کے پیچھے بیٹھ کر پڑھیں، پہلے پروش پھر بعد میں مہیلائیں پیچھے رہیں، اور جب تک سجدہ کر کے مسلم جو بھائی ہوتے ہیں وہ نماز ادا کر کے آرام سے بیٹھ نہ جائیں تب تک مہیلائیں گردن کو جھکائے رکھیں، تب تک گردن اٹھائیں نہ، یہ ان کی قانون ہے شریعت کے۔ یہ آپ بیان نمبر 8 پڑھیں گے اور حدیث نمبر 364۔ محمد صاحب کے پاس ایک ہی وستر تھا اور وہ تہبند تھا، باندھا ہوا تھا محمد صاحب نے، تو وہ پتھر ڈھو رہے تھے، کعبہ کا نرمان کر رہے تھے، پتھر اپنے کندھوں پر رکھ کر ڈھو رہے تھے محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا دیکھ کر کے اس کے چاچا نے کہا، بھتیجے یہ کیا کر رہے ہو؟ چاچا کا نام حضرت عباس تھا۔ حضرت عباس نے کہا، بھتیجے یہ کیا کر رہے ہو؟ اس تہبند کو نکالو اور کندھے پر ڈالو اور پھر کندھے کے اوپر یہاں پتھر رکھو اور پھر پتھر کو ڈھو، تم مطلب نروستر ہو جاؤ۔ محمد صاحب نے چاچا کی بات مان لی۔ اب محمد صاحب دوسروں کے دماغ سے چلتے تھے، یہاں ایسا لگ رہا ہمیں تو، کیونکہ پہلے 5 نمبر میں یہ کہا تھا ایک وستر ہے تو کندھے پر رکھیے، صلی اللہ جی نے ہی کہا تھا علیہ وسلم نے، اب خود ہی بھول گئے تھے تو ان کے چاچا نے یاد دلوایا حضرت عباس نے کہ بھول گئے تم، بھولا مت کرو۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، تہبند نکالا اور یہاں پر کپڑا رکھا اور پتھر یہاں سے ڈھونے شروع کر دیے، بے ہوش ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صاحب بے ہوش ہو گئے۔ اس دن کے بعد ان کو نروستر نہیں دیکھا گیا کبھی بھی۔ میں نہیں کہہ رہا بھیا، جیسا کا تیسا بول رہا ہوں، جو کا تیوں بول رہا ہوں، جیسا حدیث نمبر 364 میں لکھا ہوا ہے۔ مطلب محمد صاحب یا تو ڈر گئے ہوں گے کہ بھیا بے ہوش ہو گیا، نروستر ہونے سے کچھ غلط ہوا ہے یا کچھ انیہ کارن۔ بیان نمبر 7 دیکھیں گے اور حدیث نمبر 362، اس میں امام زہری نماز ادا کرتے ہیں، جانتے ہو کیسا وستر پہن کر کے؟ حلال کیے ہوئے جانور کا جو پیشاب ہوتا ہے اس میں اپنا وستر کو رنگتے ہیں اور پھر وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ مطلب دیکھیے کیا یہ شکشائیں ویوہارک ہیں؟ یہ آپ کو سوچنا ہے بدھی پورک، کیا آج کے سمے پر مسلمان ان کو دھارن کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا۔ اور یدی آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ العظیم۔ یہ جاہل راہل آریہ نے بخاری شریف کی احادیث کو پڑھ کر غلط بات درشانے کی ناکام کوشش کی ہے، اور آخر میں سوال کیا ہے کہ کیا آج مسلمان اس پر عمل کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا۔ تو ایسے مورخ انسان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں نہیں لگتا تو تمہارا لگنا حجت مان لیا جائے، اتنی اوقات بھی ہے تمہاری؟ تو انسان کو اپنی اوقات پہچاننا چاہیے، تب جا کر کے اپنی رائے پیش کرنی چاہیے۔ جو بخاری شریف کی حدیث پڑھی ہے کہ آپ علیہ السلام ایک کپڑے میں نماز ادا کیا کرتے تھے، عورت پیچھے نماز ادا کرتی تھی، مرد آگے نماز ادا کیا کرتے تھے، اور جب تک مرد ٹھیک سے سجدے کی حالت میں سے فارغ ہو کے بیٹھ نہ جائے تب تک مہیلائیں اپنا سر جھکا رکھے۔ تو اس میں کون سی آفت آ گئی؟ یہ تاثر دینے کے لیے حدیث تو بیان کر دیا مگر کوئی اعتراض نہیں کیا، تو یہ دھوکہ دینا اس کا کام ہے۔ اور تھینکس بھارت یہ دھوکے کی بنیاد پر، جھوٹ کی بنیاد پر ہی چلا رہا ہے، انیک جھوٹ بولا گیا ہے تھینکس بھارت پر۔ اور جو سوال کیا ہے کہ آپ علیہ السلام ایک کپڑے میں نماز ادا کیا کرتے تھے، جو بھی اس نے کہا ہے صرف ایک حدیث کافی ہے بطور جواب کے لیے۔ ہمارا جو عمل ہے وہ اس حدیث کے خلاف نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ وہ عمل صحیح ہے۔ اگر آدمی کے پاس ایک کپڑا ہو تو اسی طریقے سے نماز ادا کی جائے گی، مگر ہمارا جو عمل ہے بخاری شریف کے اندر ہی حدیث موجود ہے، اگر ایماندار بن کر حدیث بخاری شریف کو پڑھا ہوتا تو یہ بیجا آپتی کبھی نہ کرتا، اور کتاب الصلاح کے اندر ہی موجود ہے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے
ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے صرف ایک کپڑا پہن کر نماز پڑھنے کے متعلق آپ علیہ السلام سے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سب لوگوں کے پاس دو کپڑا بھی ہے، پہننے کے لیے دو کپڑے بھی ہیں. مطلب اگر دو کپڑے ہوتے تو آپ علیہ السلام دو کپڑے کی اجازت دیتے. اس لیے ایک کپڑے میں نماز ادا کی جاتی تھی کیونکہ عرب دیش میں کپڑے کی کمی تھی، اور راہل نے خود اس بات کا اقرار کر کے آدھا جواب تو دے ہی دیا ہے، مکمل ہم کر دیں گے انشاءاللہ. پھر اسی حدیث میں آگے لکھا ہے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں وسعت دی ہے تو تم بھی وسعت کے ساتھ رہو. آدمی کو چاہیے کہ نماز کے وقت اپنے پورے کپڑے پہنے. مطلب اللہ تعالیٰ نے اگر وسعت دی ہے تو انسان کو وسعت کے ساتھ ہی نماز ادا کرنی چاہیے. اور کس طریقے سے کپڑا پہننا چاہیے کہ پورا اس کا شریر جو ہے آسانی کے ساتھ ڈھک جائے. تو اب انسان کے پاس دو کپڑے ہو، تین کپڑے ہو، 5 کپڑے ہو، ان تمام کپڑوں میں آدمی نماز ادا کر سکتا ہے جتنے کپڑوں سے اس کا شریر، اس کا جسم آسانی سے ڈھک جائے. تو ہمارا عمل اس حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسعت دی ہے. اب یہ بیچارے نیوگ والے سماج کو پسند کرنے والے یہ اسلام پر یہ سوال اٹھا رہے ہیں. آج اس بھارت کے اندر 5000 سے زیادہ یہ ناگا بابا گھوم رہے ہیں. اور آج کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، وہ میں اس کے اندر رکھنا چاہتا تھا مگر نہیں رکھا. ایک رپورٹر نے پوچھی کہ آپ کپڑے کیوں پہن رہے ہیں، آپ تو کپڑے نہیں پہنتے ہیں، تو اس نے فوراً کھول دیا اور اتپادک انگ کا اس کے دیدار کرا دیا، پورا ننگا ہو گیا. تو یہ ان کی تہذیب ہے اور یہ اسلام پر سوال کر رہے ہیں کہ کیا آج تم یہ کر سکتے ہیں. دروپدی کو پوری منڈلی کے سامنے ننگا کیا گیا، مہابھارت پڑھ لیجئے. تو یہ پہلے اپنے گھر کی گیان حاصل کرے، علم حاصل کرے، تب جا کر بخاری شریف سمجھے. بخاری شریف سمجھنے کی اوقات بھی ہے راہل آریہ کی، یہ بخاری شریف بیچارے سمجھنے چلے ہیں. تو خیر ہمارا جو عمل ہے وہ بھی بخاری شریف کتاب الصلاح کے اندر ہی حدیث موجود ہے، اس کے مطابق ہمارا عمل ہے. اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی جہاں تک بات رہی ہے تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اکثر ائمہ فقہا کی طرح یہی ہے کہ پیشاب ناپاک ہوتا ہے. مصنف عبد الرزاق میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک لکھا ہے اور صحیح بخاری کے بعض ابواب میں بھی اس کی طرف اشارہ موجود ہے. تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا جب مسلک یہی ہے تو پھر عمل اس کے خلاف کیوں اور کس طرح ہوگا؟ تو اس پر یہی کہا جائے گا کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ جو کپڑے پہنا کرتے تھے وہ پیشاب میں رنگے ضرور جایا کرتے تھے مگر بعد میں اسے پاک کر لیا جاتا تھا اور پھر استعمال میں لایا کرتے تھے. تو اور دوسری بات یہ جاہل شریعت بتا رہا ہے، کیا کہہ رہا تھا کہ قانون ہے شریعت کا، اسلام کا. تو قانون یہ بھی ہے کہ کسی امام کا عمل ہمارے لیے شریعت نہیں بنتا ہے. تو مکمل شریعت سمجھ لے، اس کے بعد میں یہ ویڈیو بنائے تھینکس بھارت کے نام پہ اور لوگوں کو تعلیم اور گیان دے. مصنف عبد الرزاق میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک کیا ہے؟ پیشاب ناپاک ہے. تو جب ان کا مسلک یہی ہے تو اس کے خلاف عمل کس طرح ہوگا؟ تو اس لیے پیشاب میں رنگے جایا کرتے تھے، بعد میں اسے پاک کر لیا جاتا تھا، پھر استعمال میں لایا کرتے تھے. اب آئیے اس کے جھوٹ کے اوپر. اس نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، وہ پتھر دھو رہے تھے، تو چچا نے کہا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہ بھتیجے یہ تہبند کھولو، اور تہبند کھولی اور بہنش ہو کے گر پڑے. مگر دھوکہ کیا دیا اس جاہل نے؟ کہا کہ پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نماز ادا کرو تو ایک کپڑے میں پڑھو، اور تہبند اس طریقے سے ایک کپڑے میں اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تہبند تو اس طریقے سے باندھنا ہے. اب بھول گئے، اور راہل آریہ کے یہ الفاظ موجود ہیں، آپ پھر سن لیجئے. اس نے کہا ہے کہ چچا نے کہا کہ بھتیجے تم بھول گئے ہو، بھولا مت کرو. یہ حدیث میں نے اسکرین کے اوپر ہی پیش کر دیا ہوں. کوئی ایماندار آدمی تھینکس بھارت سننے والا راہل آریہ کا گریبان پکڑ کر کے پوچھو کہ تم نے جو بات کہی ہے کہ حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے کہ چچا عباس نے کہا کہ بھتیجے تم بھول گئے ہو، بھولا مت کرو، یہ اس حدیث کے اندر کہاں آیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے راہل آریہ کا. اور اس جاہل کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ آپ علیہ السلام نے جب تہبند باندھنے کا جب طریقہ بتایا وہ نماز کی حالت میں بتایا ہے، اور خانہ کعبہ کی جو تعمیر کی گئی ہے یہ نبوت سے بہت ورش پہلے کا واقعہ ہے، جب آپ علیہ السلام کو نبوت بھی نہیں ملی تھی. اور
بعد میں آپ علیہ السلام کو کبھی بنا کپڑے کے نہیں دیکھا گیا، تو اس جاہل نے کہا ہے کہ کچھ غلط ہوا ہوگا، اس لیے وہ ڈر گئے ہوں گے، کچھ ہوا ہوگا، جبکہ اس جاہل کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ انسان پر سب سے پہلا فریضہ ایمان کا ہے، پھر اپنی شرمگاہ چھپانے کا ہے، اور یہ عام حالات میں تو ہے ہی، اور نماز کی صحت میں یہ شرط ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی آپ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ روایتوں میں موجود ہے کہ جب تہبند باندھ دیا گیا تھا تب آپ علیہ السلام کو ہوش آیا تھا، اگرچہ یہ واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے، تب بھی آپ علیہ السلام کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اب کپڑے بنا نہیں دیکھا گیا، جبکہ دیانند سرسوتی کو آپ دیکھ سکتے ہو کہ وہ کس طرح گھما کرتے تھے۔ تو یہاں کہہ رہا ہے کہ غلط ہوا ہوگا، تو وہ کیا غلط کرانا چاہ رہے تھے، اس لیے اس طریقے سے پہن رہے تھے کپڑے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا، بھارت میں 5000 سے زیادہ ناگا بابا گھوم رہے ہیں، اور وہ میڈیا والے کے سامنے، ایک لیڈیز کے سامنے اس نے کھول دیا اور اتپادک انگ اعلی تناسل کا دیدار کرا دیا۔ تو یہ ایسے جاہل اسلام کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، تو ان کے اعتراضات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلام دھرم کی ستیتا میں جڑے، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔